معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بحر اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب سب ہیڈنگ نصرت فتح علی خان تیرے نام۔ یہ ٹیلی ویژن پروگرام تیرے نام کی معمول کی ریکارڈنگ تھی۔ اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی کہ اس کا خصوصی تذکرہ کیا جائے۔ اس سے پیشتر غلام علی آ چکے تھے، آج نصرت فتح علی خان آ رہے تھے۔ اسٹوڈیو اے میں ایک ڈرائنگ روم کا سیٹ استادہ تھا، لائٹس سیٹ ہو رہی تھیں اور اسٹیج پر ساؤنڈ سسٹم کو چیک کیا جا رہا تھا۔ نصرت ابھی تک نہیں آئے۔ میں نے ذرا فکر مندی سے ایوب خاور سے دریافت کیا، جو اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں آ رہا ہوں اور وہ نہ آئے ہوں۔ آئٹمز کی ریہرسل ہو چکی تھی، اب بھی ایک نظر دیکھ لیں کہ وہ آج کیا گائیں گے۔ میں نے آئٹمز کی فہرست پر ایک نظر ڈالی تو ایک دو کے سوا باقی سب نئے تھے۔ میں نے 2-3 آئٹمز کو شامل کرنے کا اور 1-2 گانوں کو ڈراپ کرنے کا مشورہ دیا اور ہم واپس کمرے میں آ گئے، کیونکہ مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی اور وہ بار بار پوچھتے تھے کہ پروگرام کتنے بجے شروع ہوگا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ایوب خان نے فون اٹھا کر اپنے بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ ایک بھاری ہیلو کی اور پھر فون میری طرف بڑھا دیا۔ خان صاحب کے سیکرٹری حاجی اقبال ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی حاجی صاحب، مہمان آ رہے ہیں تو اب خان صاحب کب آ رہے ہیں؟ تارڑ صاحب، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، خان صاحب کے گلے میں خراش آ گئی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو کیا آج کی ریکارڈنگ کینسل نہیں ہو سکتی؟ حاجی صاحب، ان کے نہ آنے سے ہمارے دلوں پر جو خراشیں پڑیں گی ان کا کیا ہوگا؟ مہمان آ چکے ہیں اور کیا پتہ اگلے چند روز میں ہمیں اسٹوڈیو شفٹ ملے نہ ملے، آپ خود بات کر لیں۔ حاجی صاحب نے فون خان صاحب کو دے دیا۔ السلام علیکم جی، دیکھیں تارڑ صاحب، ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا اسلام آباد میں نذیر عامر نے، اور اس میں بھی آپ ہی تھے، تو وہ میرے بہت اچھے پروگراموں میں سے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس سے بھی بہتر پروگرام ریکارڈ کروں۔ اگر آپ زور دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن 2-3 آئٹم سے زیادہ نہیں گا سکوں گا۔ میں نے 1-2 دن میں لندن جانا ہے اور پھر امریکہ، تو کل ریکارڈنگ کر لیں۔ اب یہ میرے لیے نہایت شرمندگی کا مقام تھا۔ میں اگلے روز ڈرامہ کالاش کے پریس شو کے لیے کراچی جا رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا، تو آپ واپس کب آئیں گے؟ انہوں نے دریافت کیا، 2 دن کے بعد انشاءاللہ۔ تو میں 1-2 روز کے لیے لندن جانا مؤخر کر دیتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کر کے ہی ملک سے باہر جاؤں گا۔ آپ کراچی سے واپس آ جائیں، اسی روز آ جاؤں گا۔ میں کراچی سے واپس آیا اور اگلے روز تیرے نام کی ریکارڈنگ شیڈیول ہو گئی نصرت فتح علی خان کے ساتھ۔ خان صاحب اسٹوڈیو میں آئے تو ہمیں یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان کی بیگم اور بیٹی ندا بھی ان کے ہمراہ تھی۔ مہمانوں میں ان کے چند عزیز بھی شامل تھے۔ معلوم ہوا کہ خان صاحب آج خاص طور پر سب کو لائے ہیں۔ دیگر مہمانوں میں مصطفیٰ قریشی، روبینہ قریشی، اسرار احمد، ریاض الرحمان، ساگر وغیرہ بھی خاص طور پر آئے تھے۔ وہ سہارے کے بغیر چل نہیں پا رہے تھے اور ان کے پاؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پاؤں پر زخم ہیں۔ میں شوگر کا مریض ہوں، اس لیے یہ زخم بھرتے نہیں۔ میرے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی کہ یہ شخص کتنی اذیت ناک زندگی گزار رہا ہے۔ آج بھی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آرام کریں، بیوی بھی کہتی ہے کہ آرام کریں۔ میں بستر پر لیٹ کر آرام نہیں کر سکتا۔ میرے سامنے ہارمونیم ہو اور میں گاتا رہوں، بس اسی سے مجھے آرام ملتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ نظر جھکا کر بات کرتے تھے اور ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک حیا تھی۔ وہ بہت کم نظر ملا کر بات کرتے تھے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب گردانتا ہوں، کیونکہ جن کاموں کو میں زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتا ہوں، جو میرے جذبے ہیں، جو شوق ہیں، جو میری زندگی میں ترجیح اول ہیں، وہی کام میرا روزگار بھی ہیں۔ میں رزق بھی انہی سے کماتا ہوں، اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان دنوں ٹیلی ویژن سے موسیقی کا نیا پروگرام تیرے نام شروع ہوا تھا اور میں میزبانی کرتا تھا اور ان گلوکاروں کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی مرضی سے سن سکتا تھا جو میرے شدید طور پر پسندیدہ تھے، جو میری زندگی کے دکھوں، سکھوں اور محبتوں میں شریک تھے، جنہوں نے سینکڑوں اداس لمحوں میں
جدائی کے وقتوں میں میرا ساتھ دیا تھا، کبھی انہوں نے مجھے سہارا دیا تھا اور کبھی رلا دیا تھا، اور اب میں اپنی پروفیشنل ڈیوٹی بھی پرفارم کر رہا تھا اور اپنی حص جمال کی تشفی بھی کرتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا، جی بھر کے ان کو سنتا تھا۔ کبھی وہ مجھے کچھ سناتے تھے اور کبھی فرمائش پر میں ان سے کچھ اور سنتا تھا۔ کیا یہ خوش نصیبی نہیں ہے؟ اور اگر نصرت فتح علی خان 3-4 گھنٹے آپ کے سامنے بیٹھ کر گویا آپ کے لیے گائیں تو اسے آپ اور کیا کہیں گے؟ VCR رول ہوا کیوں کر دیا گیا اور خان صاحب نے آلات شروع کر دیا۔ کیمرے ہماری اس مختصر محفل کے گرد حرکت کرنے لگے۔ ان کے آلات سے محفل میں گویا ایک برقی رو دوڑنے لگی۔ حاضرین جیسے وجد میں آنے لگے۔ آلات کے بعد اور پھر مختلف غزلوں، گیتوں اور صوفیہ کرام کے کلام کے درمیان کہیں کہیں میں ان سے باتیں کرتا رہا۔ بچپن میں ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ فیصل آباد کی نہر پر چلا گیا۔ وہ نہانے لگے لیکن مجھے پانی سے بہت ڈر آتا تھا۔ میں اندر نہیں گیا۔ ایک لڑکے نے مجھے دھکا دیا اور میں پانی میں گرتے ہی غوطے کھانے لگا۔ لڑکوں نے شور مچا دیا اور پھر کسی راہگیر نے نہر میں کود کر مجھے بچا لیا۔ خان صاحب اس راہگیر کو تلاش کر کے اسے پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ نہ آتا تو آج خدا نخواستہ آپ ہم میں موجود نہ ہوتے۔ یہ ایک ہلکا پھلکا فکرہ تھا، لیکن اس کی معنویت بہت بعد میں کھلی۔ خان صاحب بالکل چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہنے لگے، ہاں جی، انہیں فیصل آباد کی مٹی سے عشق تھا۔ اس مٹی نے بعد میں انہیں بلا لیا۔ ایک مرتبہ ہم 3 دوست 12 آنے اکٹھے کر کے فیصل آباد کا مرغ پلاؤ کھانے کے لیے گئے۔ پلاؤ کھانے کے بعد پیسے پوچھے تو وہ کہنے لگے 3 روپے دو۔ ہم نے کہا پلیٹ تو 12 آنے کی ہے، تو وہاں سے جواب آیا کہ آج ہی 1 روپے کی ہو گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے یرغمال کے طور پر پاس بٹھا لیا اور پھر میرے دوست مزید 12 آنے مانگ تانگ کے لائے تو میری رہائی ہوئی۔ خان صاحب خود بھی گول مٹول بچوں کی طرح معصوم تھے اور اب وہ ایسی ہی معصوم باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کی بیٹی ندا سے پوچھا، اور ندا ایک نہایت خوش نظر اور پیاری بچی ہے۔ اینک میں وہ نہایت دانشور بھی لگ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ ابو کیسے ہیں، اور اسے اس سوال سے حیرت ہوئی کہ ابو تو ابو ہی ہیں اور بہت اچھے ہیں، اور اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، میری کلاس فیلوز مجھے ہمیشہ تنگ کرتی رہتی ہیں کہ ابو کے آٹوگراف لا کر دو، اور مجھے تو ان کے تیز گانے پسند ہیں اور مست سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ زندگی 4 دن کی مہلت ہے۔ خان صاحب ایوب خاور کے کلام میں اس طرح ڈوب گئے کہ ان کو شاید آس پاس کی خبر ہی نہ رہی، اور وہ اسی طرح گاتے تھے، سر جھکا کر، آنکھیں بند کر کے، پہلے موسیقی کو کانوں میں اتار کر اس کے زیر و بم سے آگاہ ہوتے تھے، باجے کو چھیڑتے جاتے تھے، اور پھر جب گانے لگتے تھے تو پہلے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے غافل ہوتے تھے اور پھر اپنے آپ سے غافل ہو جاتے تھے۔ ہمارے بیشتر گلوکار گاتے ہوئے حاضرین محفل کی جانب داد طلب نظروں سے دیکھتے جاتے ہیں، اور بعض اوقات صرف ان کا دل رکھنے کے لیے داد دینی پڑتی ہے، لیکن نصرت فتح علی خان ان سے الگ ہو کر ایک اپنے جہان میں چلے جاتے تھے، جہاں وہ صرف اپنے لیے یا ان ہواؤں کے لیے گاتے تھے جن میں آج بھی ان کی آواز محفوظ ہے۔ زندگی 4 دن کی مہلت ہے۔ ہمیں ایسے ہی محسوس ہوا کہ اب صرف 4 دن ہی باقی ہیں۔ میں نے ان سے فرمائش کی کہ وہ اپنے والد صاحب کی گائی ہوئی کوئی ایسی قوالی سنائیں جو وہ بچپن سے سنتے آئے ہوں اور جو انہیں بے پناہ پسند ہو۔ انہوں نے اس فرمائش کو پسند کیا اور کہنے لگے، میں اتنا اچھا تو نہیں گا سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، جتنی یاد ہے اتنی سنا دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے عکسِ جانا ہم شہیدے جلوہ جانا ہم کا آلاپ شروع کیا۔ میں نے اس سے پیشتر یہ قوالی نہیں سنی تھی۔ اس کی لفاظی ردھم اور نصرت فتح علی خان کی محویت سے لوگ باقاعدہ وجد میں آ گئے۔ اس قوالی میں ایک عجیب سحر تھا جو مدہوش کر دینے پر قادر تھا۔ موسیقی کے پروگراموں کی میزبانی کرتے ہوئے میرے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی غزل یا آلاپ سنتے ہوئے اتنا متاثر ہوتا ہوں کہ میری ریڑھ کی ہڈی پر ایک ٹھنڈک سی اترنے لگتی ہے اور میرے بدن کے روئیں
ایک بخار آلود کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور میں یکسر بھول جاتا ہوں کہ میں آن کیمرہ ہوں اور میزبان ہوں۔ اس لیے جب یہ قوالی ختم ہوئی تو میرے علاوہ بھی بیشتر لوگ بالکل سکوت میں تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ایسا کلام سننے کے بعد کیا خود کلام کرنا جائز ہے۔ یورپ اور امریکہ میں انہیں متعارف کروانے والے اور انہیں مغربی ردم کے قریب لے جانے والے امریکی موسیقار پیٹر گیبریل کا بھی تذکرہ ہوا، جس نے ایک بار کہا تھا کہ جب میں نے پہلی بار نصرت فتح علی کو ریکارڈ کیا تو اس کی تانے اور پلٹے اتنے یکلخت تھے کہ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ کے آلات پیچھے رہ جائیں گے۔ انہوں نے ہالی ووڈ کی 3 بہت مشہور اور کامیاب فلموں کی موسیقی ترتیب دی: لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ، نیچرل بارن کلر اور ڈیڈ مین واکنگ، جس کی ہیروئن کو بہترین اداکاری کا اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ اب وہ اگلے ہفتے انگلستان میں چیک اپ کے بعد ہالی ووڈ جا رہے تھے تاکہ ایک اور فلم سینٹ کی موسیقی ترتیب دے سکیں۔ انہوں نے ڈیڈ مین واکنگ اور سینٹ کے لیے ترتیب دیا ہوا آلاپ بھی ہمیں سنایا۔ میں نے انہیں ذرا چھیڑتے ہوئے پوچھا کہ سنا ہے آپ میڈونا کے ساتھ بھی کوئی گانا ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ تو میڈونا ایسی خاتون تو اچھے بھلوں کے ہوش بھلا دیتی ہیں، آپ اس کے ہمراہ کیسے گائیں گے؟ وہی شرمیلی سی مسکراہٹ کہ نہیں گائیں گے۔ میڈونا کچھ نہیں کہے گی۔ وہی شرمیلی سی مسکراہٹ کہ نہیں گا لیں گے۔ میڈونا کچھ نہیں کہے گی۔ عکسے جانا کے بعد انہوں نے ایک پنجابی لوک گیت چھیڑ دیا: چرخے دے ہر ہر گیڑے ماہی وے میں تینوں یاد کراں، کدی آوڑ میرے ویڑے ماہی وے میں تینوں یاد کراں۔ اس کی تاثیر بھی جادوئی اور وجد آور تھی۔ انہوں نے یوں تو ہر زبان میں گایا اور ایسا گایا کہ کوئی بھی گلوکار ان کی ہمسری نہ کر سکے، لیکن ان کے 99% گیت اور غزلیں پنجابی زبان میں تھی، یعنی جنہیں قبول عام کی سند ملی۔ اور وہ میں جو پہلے ہرے کرشنا ہرے رام پر سر دھنتی تھی، اسے بھول کر اللہ اللہ اور مست مست کی سحر آفرینی میں گرفتار ہوئی۔ ہاں، پنجابی زبان سے مجھے عشق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے سریلی زبان ہے۔ ایک بار فرانس میں نے ایک گیت کا ترجمہ کر کے سنایا کہ اب میں یہ گیت گاؤں گا، تو پرفارمنس کے بعد لوگوں نے کہا آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں، ہم اسے اسی طرح سمجھ رہے تھے جس طرح فرانسیسی کو سمجھتے ہیں۔ محفل جاری رہی۔ ایک اور محفل میں جب کالم نگار رفیق ڈوگر نے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں اقبال چیئر پر فائز ممتاز نکات فتح محمد ملک سے پوچھا کہ ملک صاحب، جرمن لوگ کس طرح پاکستان یہاں کی شاعری، روحانی علوم اور اسلام کی جانب مائل ہوتے ہیں، تو ملک صاحب کہنے لگے کہ وہ مختلف راستوں سے آتے ہیں، کوئی ادب کی جانب سے آتا ہے اور کوئی روحانی اضطراب کی وجہ سے۔ لیکن میرا ایک نہایت لائق طالب علم جو دراصل میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ایک شام جب میں زندگی کی ترنگ میں تھا تو میں ریسٹورنٹ میں بجنے والی موسیقی میں سے ایک عجیب نشہ آور اور سحر انگیز ردھم شامل ہوئی اور وہ آواز اللہ اللہ کر رہی تھی۔ میں نے ریسٹورنٹ کے مالک سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے اور کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ پاکستان کا ایک موسیقار ہے، نصرت فتح علی خان۔ میں نے اگلے روز اس کی کیسٹ خریدی اور کئی روز تک اسے سنتا رہا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس ثقافت اور اس مذہب کے بارے میں مزید جاننا چاہیے جس میں اس قسم کی دل کو چھو لینے والی تاثیر ہے۔ چنانچہ نصرت فتح علی خان کی گائیکی نے یورپ کو اسلام کی طرف بھی مائل کیا۔ خان صاحب کہنے لگے، میں نے ملکہ ترنم کے ساتھ ایک گیت ریکارڈ کیا ہے اور مجھے بہت پسند ہے، میں اب وہ سناؤں گا، اور گیت تھا تیرے بنا روگی ہوئے پیاسے نین۔ اس گیت کی بنت اتنی گنجلک تھی کہ اس کی تانے اور پلٹے اتنے پیچیدہ تھے کہ نصرت بھی احتیاط سے اور اپنی پوری فنی مہارت سے اسے گانے لگے۔ اس گیت کی بنت اتنی گنجلک تھی اور اس کی تانے اور پلٹے اتنے پیچیدہ تھے کہ نصرت بھی احتیاط سے اور اپنی پوری فنی مہارت سے اسے گانے لگے۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر وہ رک گئے اور کہنے لگے، نہیں، یہاں کچھ ایسا ہوا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، پلیز دوبارہ ریکارڈ کر لیں۔ ریکارڈنگ دوبارہ شروع ہوئی تو پھر وہ اسی مقام پر آ کر رک گئے
اور کہنے لگے نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ خان صاحب اسے ابھی رہنے دیں، کچھ اور گا لیں۔ سر جھکا کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور بولے نہیں تارڑ صاحب، اسے میں ضرور گاؤں گا۔ ہم نے ریکارڈنگ روک دی تاکہ وہ ریلیکس کر لیں، ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ میرا بیٹا سلجوگ میرے قریب بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ابو میں نے اپنی سی ڈی پر ان کے آٹوگراف لینے ہیں۔ خان صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی گائی ہوئی سی ڈی پر اپنا نام لکھ دیا۔ میں نے کہا خان صاحب بیٹے کا نام بھی لکھ دیں۔ کہنے لگے کیا نام ہے؟ میں نے کہا سلجوگ، اس کا نام بھی بہت مشکل ہے، ذرا اسپیلنگ بتائیں، اور انہوں نے اس کا نام لکھ دیا۔ خان صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ذرا ریلیکس کرنے کے لیے آپ اگر جانا جوگی دے نال سنا دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ ایسا گیت تھا جس نے بے شمار اداس لمحوں میں میرا ساتھ دیا تھا اور مجھے تنہائی کے سمندر میں ڈوب جانے سے بچایا تھا۔ انہوں نے بھی اسے بہت لطف لیتے ہوئے گایا۔ پھر سلجوگ ہی کی فرمائش پر انہوں نے آفریں آفریں گایا، جو ظاہر ہے ہماری تنگ نظری کی وجہ سے آن ایئر نہیں جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے پاس بلا کر کہا اب میں پھر گانے لگا ہوں، تیرے بنا روگی ہوئے پیاسے نین، تو دعا کیجیے گا کہ اس بار وہ مکمل فارم میں تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس گیت کی تمام تر پیچیدگیوں پر حاوی ہو چکے تھے، اور ہماری خواہش تھی کہ وہ اس مقام سے آسانی سے نکل آئیں جہاں پر آ کر وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ گیت انہیں سامنے دیکھتے ہوئے سنتا ایک نایاب تجربہ تھا، اور آخر میں انہوں نے وہ گیت چھیڑا جسے جماعت اسلامی نے بھی الیکشن کے دوران اپنا پارٹی سانگ بنا لیا تھا، آ جا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں، اکھیاں اڈیک دیاں دل واجہ ماردا۔ محفل کا اختتام ہوا، لوگوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا، لیکن وہ بہت تھک چکے تھے۔ ان کی بیگم کے چہرے پر ان کے لیے تشویش ہی تشویش تھی۔ پروگرام کے دوران ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ میں نے خان صاحب کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگے مجھے آج گاتے ہوئے بہت لطف آیا، ایسا لگا جیسے میں اپنے گھر میں گا رہا ہوں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، 12 بج چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ میرے اسٹوڈیوز چلیں اور کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ میں نے کہا آپ بہت تھک چکے ہیں۔ کہنے لگے میں ابھی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا ایسی دعوت کون نہیں قبول کرے گا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے کہ آپ مجھے اپنے اسٹوڈیوز میں کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں گے۔ بہت خوش ہو کر بولے یہ تو وعدہ ہے آپ سے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی بیگم ان کی صحت کے لیے فکر مند ہیں اور ان سے کچھ کہہ رہی ہیں۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میں ذرا گھر جا کر کپڑے بدل لوں، آپ اتنی دیر میں میرے سیکرٹری حاجی اقبال کے ہمراہ اسٹوڈیوز پہنچے، میں بس 15 منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے آخر میں ملتان روڈ کے کونے میں ان کی ریکارڈنگ اسٹوڈیو، جس میں نہایت اعلیٰ پائے کی مشینری نصب تھی۔ مختلف کمروں میں خان صاحب کی تصویریں اور وہ بڑے بڑے پوسٹر آویزاں تھے جو مختلف ممالک میں ان کے کانسرٹس کی تشہیر کے لیے تھے۔ حاجی اقبال کہنے لگے کہ ان دنوں جس ہندوستانی فلم کا بہت چرچا ہے اور پیار ہو گیا، اس کی موسیقی خان صاحب نے ترتیب دی ہے، اور جب اس کا مشہور گانا تھوڑا سا پگلا تھوڑا سیانا ریکارڈ ہونا تھا تو خان صاحب نے آشا بھوسلے کو اس کی دھن گا کر بتائی۔ اس پر آشا کہنے لگی خان صاحب اس میں تو اتنے پلٹے اور اتنی تانے ہیں کہ مجھے تو 2 برس ریہرسل کے لیے درکار ہیں، ذرا سا آسان کیجیے۔ اور پھر چند روز بعد آشا آئیں اور اپنی ساڑی کستے ہوئے کہنے لگیں خان صاحب میں تیار ہوں۔ حاجی صاحب نے وہ گانا ہمیں اپنے ساؤنڈ سسٹم پر سنایا تو لطف آ گیا، اور یہ خان صاحب کی الگ اور کلاسیکی موسیقی کے رچاؤ والی دھن تھی جو دل پر اثر کرتی تھی، اور آشا بھوسلے نے بھی اپنی عمر کے باوجود حق ادا کر دیا۔ اس دوران خان صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ گھر پہنچتے ہی ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہے اور چلنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی معذرت قبول کر لی جائے؟ یوں بھی میں تو اس کے باوجود آنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیگم آنے نہیں دے رہی۔ میں تھوڑا سا مجرم محسوس کر رہا تھا کہ ان کی تھکاوٹ اور حالت دیکھنے کے باوجود میں نے ان کی دعوت کیوں قبول کر لی۔ میں نے کہا خان صاحب آپ کی صحت ہوگی تو ملاقاتیں ہوں گی، یار زندہ صحبت باقی۔ اسٹوڈیوز میں حاجی اقبال کے گھر سے پکا ہوا کھانا آیا جو ازحد ذائقے والا تھا۔ خان صاحب کی جانب سے میرے لیے ان کی 7-8 CDs کا تحفہ تھا۔
پھر ان کی بجائے ہم نے ان کی چند ویڈیوز دیکھیں۔ اس دوران ان کا ایک اور فون آیا کہ ہماری دیکھ بھال درست طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں، اور تب بھی میں نے یہی کہا کہ یار زندہ صحبت باقی۔ تیرے نام کا پروگرام نصرت فتح علی خان 2 قسطوں میں آن ایئر چلایا گیا۔ ایک شام میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کچھ لکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور سلجوق ایک پریشان چہرے کے ساتھ اندر آیا۔ ابو، ابھی BBC نے خبر دی ہے کہ نصرت فتح علی خان لندن میں انتقال کر گئے ہیں۔ 9 بجے کی نیشنل نیوز میں پاکستان ٹیلی ویژن نے اس خبر کو تقریباً آخر میں سنایا۔ کچھ وزیر، کچھ گورنر، کچھ سرکاری اہلکار اور ان کی بے مقصد کارکردگی کی رپورٹیں نصرت سے زیادہ اہم تھیں۔ البتہ ورلڈ میڈیا میں، چاہے یہ BBC ہو، CNN ہو یا زی ہو، ان کے انتقال کے خبر اور ان کے پروگرام مسلسل نشر ہو رہے تھے۔ اس رات میں سو نہ سکا، بے خوابی رہی۔ نصرت کے نغمے سنائی دیتے رہے۔ پچھلے 15 برس میں وہ یاداں وچھڑے سجن دیاں آیا سے لے کر غم ہے یا خوشی ہے تو تک میرے ساتھ رہے۔ ان کے بغیر زندگی کیا ہوگی؟ وہ تو نہ ہوگی جو کبھی تھی۔ اگلی صبح اخباروں میں اعلان تھا کہ ان کا جسد خاکی صبح 8 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچے گا۔ انہیں ان کے ماڈل ٹاؤن والے اس گھر میں لے جایا جائے گا جو ابھی نامکمل ہے اور جس میں وہ چند روز قیام کر سکے، اور پھر مسجد داتا صاحب میں نماز جنازہ کے بعد انہیں فیصل آباد میں اپنے والد کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا۔ میں ان کے گھر پہنچا۔ وہاں بہت کم لوگ تھے۔ ایک گلوکارہ، موسیقی شناس اسرار احمد اور میاں یوسف صلاح الدین کے سوا ایک بھی معروف شخص نہ تھا۔ البتہ 2 روز بعد اپنی سوگواری ریکارڈ کروانے کے لیے ٹیلی ویژن اسٹوڈیو میں بہت ہجوم تھا۔ میں بمشکل ان کے تابوت کو ہاتھ لگا سکا۔ یار زندہ صحبت باقی۔ فیروز پور روڈ کی گھنی ٹریفک میں چند کاریں اور ان کے آگے ایک ایمبولینس جس میں ایک تابوت تھا، اور آس پاس گزرتی ٹریفک اور لوگوں کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس ایمبولینس میں کون ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس وقت اپنے کار سٹیریوز پر نصرت کو ہی سن رہے ہوں۔ شدید حبس اور پسینے کی وجہ سے میں نڈھال ہو رہا تھا، اور پسینہ میری آنکھوں میں آتا تھا تو سامنے جو کچھ دکھائی دیتا تھا دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ افتخار کیسر نے مجھے بتایا کہ جب نصرت فتح علی خان کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی اور کرامل ہسپتال میں ان کا پاکستانی معالج متعدد فون کرنے کے باوجود گھر سے ہسپتال نہ پہنچا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں انتہائی نگہداشت کے کمرے میں رکھا جائے اور ان کے گلے میں ٹیوب ڈال کر انہیں براہ راست آکسیجن دی جائے۔ جب ڈاکٹر ٹیوب کو ان کے گلے میں داخل کرنے لگے تو نصرت فتح علی خان نے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ ٹیوب ڈالنے سے میرا گلا تو خراب نہیں ہو جائے گا؟ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ فیروز پور روڈ کی گھنی ٹریفک میں جو ایمبولینس جا رہی تھی، وہ اور اس میں رکھا تابوت آنکھوں میں آئے ہوئے پسینے اور نمی کی وجہ سے دھندلاتا جا رہا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ زندگی 4 دن کی مہلت ہے، اور یار زندہ صحبت باقی۔